السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا 41واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہماری ویڈیوز کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنتے ہوں گے اور سبق کو اچھے طریقے سے آپ یاد کرتے ہوں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثا جیم زبر ثج، جیم الف زبر جا، ثجا، جیم دو زبر جن، ثجاجن، ٹھیک ہے، ثجاجن۔ ثا کو ہم نے جیم کے ساتھ اس لیے ملایا ہے کہ جیم کے اوپر شد موجود ہے اور شد والے لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ ثا کو جیم کے ساتھ اس لیے ملایا۔ آگے جیم کو ہم نے لمبا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جیم کے ساتھ الف ہے، الف مدہ ہے، جیم الف زبر جا۔ اگر اکیلا ہوتا جیم زبر جا پھر ہم جیم کو لمبا نہ کرتے، جیم کے ساتھ الف موجود ہے اس لیے ہم نے جیم کو بھی لمبا کر کے پڑھا ہے۔ ثجا، جیم دو زبر جن، ثجاجن، ثجاجن۔ غین سین زبر غس، سین الف زبر سا، غسا، ٹھیک ہے، غسا۔ غین کو سین کے ساتھ ملانا ہے۔ اگر ہم صرف پڑھیں گے غسا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ غین کو سین کے ساتھ لازمی ملانا ہے کیونکہ سین کے اوپر شد موجود ہے۔ غسا، قاف دو زبر قن، غساقن۔ فا عین زبر فا، عین الف زبر عا، فعا، لم دو پیش لن، فعالن، ٹھیک ہے، فعالن۔ کاف ذال زیر کذ، ذال الف زبر ذا، کذا، ٹھیک ہے، کذا۔ اگر ہم صرف یوں پڑھیں گے کذا پھر یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ کاف کو ذال کے ساتھ لازمی ملانا ہے، ذال کے اوپر شد موجود ہے۔ کذا، با دو زبر بن، کذابن۔ واہ ہا زبر واہ، ہا الف زبر ہا، واہ، ٹھیک ہے، واہ۔ جیم دو زبر جن، واہ جن، ٹھیک ہے، واہ جن۔ میم پیش مو، میم دال زبر مد، ممد، دال زبر دا، ممدہ، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم لفظ کو پڑھتے جائیں گے، حروف کو پڑھتے جائیں گے تو ان کو ملاتے بھی جائیں گے۔ اگر دو حروف کو ہم نے ملایا ہے تو تیسرے کو جب ملائیں گے تو پھر ہم تینوں کو اکٹھا پڑھیں گے، چوتھے کو ملائیں گے پھر چاروں کو اکٹھا پڑھیں گے، پانچوں کو ملائیں گے پھر پانچوں کو اکٹھا پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ میم پیش مو، میم دال زبر مد، ممد، دال زبر دا، ممدہ، دال زبر دا، ممددہ، ٹھیک ہے، دو جگہ پر دال موجود ہے۔ ممددہ، تا دو زیر تن، ممددتن، ممددتن، ٹھیک ہے، ممددتن۔ آگے وقف موجود ہے تو اس لیے ہم آگے یوں کہیں گے، آگے وقف، ممددہ، ٹھیک ہے، ممددہ۔ تو یہ آخر میں جو تا موجود ہے جس کے نیچے دو زیر بھی موجود ہیں تو یہ اس تا کو وقف کی صورت میں ہا کر دیا جاتا ہے۔ گول تا پر جب وقف کیا جاتا ہے، گول تا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے۔ ممددتن، آگے وقف، ممددہ۔ میم پیش مو، می کاف را زبر کر، مکر، را زبر را، مکر، میم زبر ما، مکرمہ، تا دو زر تن، مکرمتن، ٹھیک ہے، مکرمتن۔ ہم میم کو نہیں کھینچیں گے، مکرمہ غلط ہے، مکرمتن۔ میم پیش مو، طہ زبر طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہ،
را زبر را مطہرا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم جو آگے حروف کو ملاتے ہیں تو ہم سب کو پھر اکٹھا کر کے بھی پڑھتے ہیں. جیسے میم پیش منہ طہ زبر طہ مطہ ہا زبر ہا مطہ ہا را زبر را مطہرا تا دو زر تین مطہرات مطہرات. تو عام طور پر لوگ غلط پڑھتے ہیں جب پھر ان کو پہچان نہیں رہتی کہ کون سے حرف کو ہم نے کھینچنا ہے کون سے حرف کو نہیں کھینچنا، پھر وہ یوں بھی پڑھ دیتے ہیں مطہرات، جبکہ یہ غلط ہے. مطہرات. وا سین زبر وس سین زبر سا وسا. میم الف مد زبر ما والسماء. حمزہ زیر ای والسماء. ٹھیک ہے. والسماء والسماء. واؤ کو سین کے ساتھ ملائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سین کے اوپر شد موجود ہے اور شد والے لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے. پچھلے لفظ کو اگر اگلے حرف پر شد موجود ہو تو شد والے لفظ کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے. والسماء والسماء. ٹھیک ہے. آج کا سبق میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے تو میرے خیال میں یہی سبق آپ کے لیے کافی ہے. ویسے بھی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا پڑھائیں یا زیادہ پڑھائیں لیکن اچھا پڑھائیں. آپ کو پہچان کروائیں کہ شد کون سی جگہ پہ موجود ہے، شد کا کیا مطلب ہوتا ہے اور حرکات والی تختی کو کھینچنا ہوتا ہے یا نہیں کھینچنا ہوتا. ٹھیک ہے. میرے خیال میں آج کا سبق کافی ہے. اور ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.